إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ہر قسم کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لاق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا. بعد صلاۃ و سلام و تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث کیا، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے خطبہ جمعہ کی مناسبت سے ایک مشہور اور معروف آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اسی کی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے اور میری آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، ان کی زندگیوں کو سامنے رکھ کر کے انشاءاللہ العزیز اسی حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے. اللہ سے مل کر کے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہم سب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے، آمین. قرآن عزیز کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر یہ پیغام دیا ہے کہ جو صحابہ کرام ہیں، چاہے وہ مہاجرین ہیں چاہے وہ انصار ہیں، ان تمام سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا ہے. ان کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے. ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. ان کی خدمات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدر کی ہے. اپنے کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمات کو بیان کیا ہے. وہیں پر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر سبحان اللہ بے شمار احادیث موجود ہیں ان کے فضائل اور مناقب میں. یہ صحابہ کرام کون ہیں؟ در حقیقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب کردہ بندے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے یہ لوگ ہیں
اللہ کے پسندیدہ یہ لوگ ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چن لیا تھا۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سارے انسانوں کے دلوں کو جھانکا تو اللہ نے سب سے بہتر دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، اس لیے اللہ نے ان کو آخری نبی بنایا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سارے انسانوں کے دلوں کو جھانکا تو سب سے بہتر دل اللہ نے صحابہ کرام کا پایا، اس لیے اللہ نے انہیں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنایا، نبی کا رفیق بنایا، نبی کا دوست بنایا، نبی کا صحابی بنایا، سبحان اللہ۔ اور جانتے ہیں اللہ نے ان کی قربانیوں کو اتنا پسند کیا کہ ان کی ایک ایک ادا کو، ان کے ایک ایک عمل کو، ان کے ایک ایک جذبے کو، ان کی ایک ایک قربانی کو اللہ نے آنے والی نسلوں کے لیے نمونہ بنا دیا، سبحان اللہ۔ اللہ نے قدوہ بنا دیا، اللہ نے آئیڈیل بنا دیا، ان کے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ نے آنے والی نسلوں کے لیے نمونہ بنا دیا ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یاد رکھنا ان کی بات، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں انبیاء کرام کے بعد اس روئے زمین پر صحابہ کرام کے جیسی کوئی جماعت نہیں آئی ہے، نہ قیامت تک انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئے گی۔ یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ تھے، سبحان اللہ، یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے، یہ آسمان نبوت کے چمکتے ہوئے ستارے تھے، تو چمن اسلام کے مہکتے یہ پھول تھے، گلشن محمدی کے مہکتے پھول تھے، سبحان اللہ، جن کی ہر قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز انہی کی زندگیوں سے کچھ باتیں رکھ کر کے انشاءاللہ اور ایک گزارش پر انشاءاللہ خطبہ جمعہ کو وقت پر انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ صحابہ کرام کی خصوصیات بے شمار ہے، آئیے چند خصوصیات ان کا بیان کریں گے، اور میں اور آپ سب سے پہلے میں، اس کے بعد آپ سب اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں گے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں میرے بھائی، اور وہ کہاں کھڑے تھے، سبحان اللہ، ان کا کیا مقام اور مرتبہ تھا اللہ کی نظر میں، میری آپ کی کیا حیثیت ہے اللہ کی نظر میں، اصل میں یہ جائزہ لینا ہے۔ صحابہ کرام کی خصوصیات بے شمار ہیں، ان میں سب سے پہلی خصوصیت یہ تھی، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان، اللہ کی ذات پر توکل، اللہ کی ذات پر ان کا ایمان بڑا مضبوط تھا، سبحان اللہ۔ وہ توحید کے بڑے پکے اور سچے علم بردار تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے انہیں بڑی محبت تھی، اللہ کی ذات سے صحابہ کرام کو بڑا لگاؤ تھا، اور سبحان اللہ عقیدہ توحید میں وہ بے مثال تھے، ان کا عقیدہ سبحان اللہ بے مثال تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور یقین اس طرح تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی باتیں فرمائی ہیں اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعلیمات ہیں، سبحان اللہ، من وعن ان کا اس پر ایمان تھا۔ عقیدہ توحید کی حفاظت کے لیے ان کی جو قربانیاں ہیں، ان کی سیرتوں کو پڑھنا چاہیے، تاریخ اسلام کو پڑھنا چاہیے۔ آج کی نسل مجھے معاف فرمائیں، جن کا سائنس پر یقین ہے، سائنس پر ایمان ہے، اگر آج کی نسل کا ایمان اور یقین ایسا ہے کہ اگر کوئی حدیث ایسی آ گئی ہے جو ان کے عقل کے خلاف ہے، سائنس جو ہے اس کی تائید اور تصدیق کرتی ہے، یا سائنس کے خلاف ہے، تو اللہ کی قسم اتنی بڑی جرت، اتنی بڑی گستاخی کہ احادیث رسول کا انکار کر دیتے ہیں، اتنی بڑی جسارت کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کر دیتے ہیں۔ جانتے ایک مثال میں علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہمارے ایمان کی بات کرتے ہو، ہمارے عقیدے کی بات کرتے ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے پردے ہٹا دے اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم دکھا دے تو ہمارے ایمان میں رتی برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ کیوں جانتے ہیں؟ میرے آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہنم کا تذکرہ کیا، جنت کا تذکرہ کیا، تو ہمیں ایسا لگا جیسے ہم نے دیکھ لیا، سبحان اللہ۔ یہ ایمان و عقیدہ ہے۔ علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر اللہ تعالیٰ جہنم کے پردے ہٹا دے
تو ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہمیں تو اسی وقت یقین ہو گیا تھا جس وقت پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی کیفیت اور جہنم کی حالت بتائی ہے. ہمیں ایسا لگا جیسے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. اور وہ واقعہ کتنا مشہور ہے. بات آئیے تو آپ کے میں حوالے کر رہا ہوں. اسراء اور معراج کا واقعہ کتنا مشہور ہے کہ جب پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے اور مسجد اقصیٰ کے سے آپ علیہ السلام نے آسمانوں کی زیارت کی، سیر کی، جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا، بہت سارے معاملات آپ علیہ السلام نے دیکھے. وہاں سے واپس آئے، قصہ المختصر، واپس آئے مکے میں. آپ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ میں مسجد اقصیٰ گیا تھا، 40 راتوں کا سفر ہے. کتنے اونٹوں پر اس زمانے میں 40 رات میں وہ سفر مکمل کیا جاتا تھا. پیارے حبیب علیہ السلام رات کے ایک حصے میں خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے آپ نے معراج کا سفر کیا. بہت لنوریہ من آیاتنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بلایا تھا اس لیے تاکہ بہت ساری نشانیاں دیکھیں. وہ نشانیاں دیکھ کر کے آئے. آپ علیہ السلام نے مکے والوں سے کہا، سننے والوں میں ابو جہل بھی تھا. کون تھا؟ سننے والوں میں ابو جہل بھی تھا. اس نے جب یہ بات سنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات بتا رہے ہیں کہ جس کو سن کر کے کسی کو یقین نہیں آئے گا، مارے خوشی کے اچھل پڑا اور دوڑا صدیق اکبر کے پاس گیا اور جا کر کے ابو جہل نے کہا کہ اے صدیق، ایک بات یہ بتائیے، اگر کوئی آپ سے آ کر کے یہ کہے کہ آج کی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا اور مسجد اقصیٰ سے میں نے آسمانوں کی سیر کر لی ہے، کیا آپ یقین کریں گے؟ صدیق اکبر نے کہا کون یقین کرے گا بھائی، یہ تو ناقابل یقین واقعہ ہے، یہ ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. ابو جہل نے کہا سنو، تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں فرمائی ہیں، وہ ایسا کہہ رہے ہیں. صدیق اکبر نے سبحان اللہ جب یہ سنا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی قسم ہے اگر میرے نبی نے یہ کہا تو سچ ہی کہا ہوگا. سبحان اللہ. یہ یقین کا معیار یہ آج کی نسلوں میں، آنے والی نسلوں میں نہیں ملے گا. قرآن و حدیث پر یہ اعتماد کا یہ معیار نہ آج کی نسلوں میں ہے نہ آنے والی نسلوں میں ہے جو صحابہ کرام کے اندر موجود تھا. اسی دن سے جانتے ہیں حضرت ابو بکر کا لقب پڑ گیا، صدیق پڑ گیا. ساری دنیا انہیں صدیق کے نام سے یاد کرتی ہے. تو کہنا یہ ہے، سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنے ایمان اور عقیدے کو جانچنا ہے. کہاں تک نبی کی باتوں پر ہمیں یقین ہے، کہاں تک اللہ کی باتوں پر ہمیں اعتبار ہے، اور صحابہ کرام کے ایمان و عقیدے کو جانچ لیا جائے. اللہ نے ان کے ایمان و عقیدے کو جانچ لیا، پرکھ لیا، اس کے بعد اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. پہلی بات یہ ہو گئی ہے. خصوصیات کے حوالے سے اگر بات میں کروں اور جہاں تک بات اطاعت و فرما برداری کی ہے، صحابہ کرام میں سبحان اللہ اطاعت و فرما برداری کا غیر معمولی واقعہ تھا. آج میں اور آپ مجھے معاف فرمائے، میں تنقید کے لیے نہیں کھڑا ہوں. ہزاروں علماء کے بیانات ہم نے سنے ہیں اور سنتے رہیں گے. اللہ کی قسم ہے انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا فرمائے اللہ سننے کی توفیق نصیب فرمائے. جو سنے اور سنائے اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہم سنے ہیں، سنا رہے ہیں، سنتے رہیں گے اپنی موت تک، اپنی حیات تک انشاءاللہ. لیکن اطاعت و فرما برداری کے جو غیر معمولی واقعات اور نمونے ہمیں صحابہ کرام کی زندگی میں ملے ہیں، ہم نے پڑھے، ہم نے دیکھے ہیں، آنے والی نسلوں میں کبھی نہیں ملے گا. ایک مثال دوں، باتیں تو بہت ساری ہیں. اتباع سنت کے حوالے سے، اطاعت رسول کے حوالے سے، فرما برداری کے حوالے سے، زینب بنت جہش، نام یاد رکھنا جتنے لوگ ہیں، نام نہیں بھولنا. حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ، جانتی ہیں کون ہے یہ؟ قریش خاندان سے تھی، اعلیٰ حسب و نسب والی تھی، پیسے والی تھی، بزنس بہت بڑا کاروبار بھی تھا ان کا سبحان اللہ، تجارت بھی کیا کرتی تھی سبحان اللہ، اور آزاد عورت تھی. اور جانتے ہیں اونچے گھرانے سے ان کا تعلق تھا. ایک موقع پر اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ نے فرمایا کہ اے زینب، تمہارا نکاح میں اپنے غلام زید سے کر رہا ہوں.
سبحان اللہ۔ اور جانتے ہیں عرب میں غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جیسے بکری اور بیلوں کا بازار لگتا نا، بیع و شرا ہوتی ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے نا، ایسے غلاموں کو بیچا جاتا تھا، غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ لیکن جانتے ہیں زینب بنت جہش سے جب رسول عربی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اے زینب تمہارا نکاح میں اپنے غلام زید سے کر رہا ہوں، تھوڑی ہچکچائی کہ میں اتنے اعلیٰ خاندان، اونچے گھرانے، حسب و نسب اتنا بڑا میرا، اور ایک غلام سے میرا نکاح ہوگا، ہچکچائی۔ اللہ نے آسمان سے آیت نازل کر دی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہا من انفسہم، اللہ نے فرمایا، کہا کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومنہ عورت کو اللہ نے یہ پاور نہیں دیا ہے کہ اللہ کا جب فرمان آ جائے یا رسول کا فرمان آ جائے تو اپنی مرضی چلائے، اپنے نفس کی پیروی کرے، اپنے دل اور زبان کی بات مانے۔ اللہ نے یہ پاور نہیں دیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی آیت کریمہ ہے، اللہ نے کسی کو یہ اجازت نہیں دی ہے کہ قرآن کا کوئی فرمان آ گیا، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آ گئی ہے، پھر اپنی مرضی چلائیں، اپنی خواہش کے پیچھے چلیں، اپنے نفس کی بات مانیں۔ جب یہ آیت کریمہ اتری نا، زینب بنت جہش نے سر جھکا لیا، سر تسلیم خم کر لیا، اور جانتے ہیں انہوں نے ایک غلام انسان سے شادی کرنا منظور کر لیا۔ اور جانتے ہیں شادی کا میٹر اتنا بڑا یہ میٹر ہوتا ہے، آدمی ماں باپ کی بھی نہیں سنتا ہے، شادی کرنے والا اپنی بہنوں کی نہیں سنتا ہے، اپنی پسند کی شادی کرتا ہے، اپنے پسند کا نکاح کرتا ہے۔ صحابہ کرام یہ وہ لوگ تھے سبحان اللہ، اپنی پسند کو انہوں نے ٹھکرا دیا اللہ کی پسند پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند پر۔ اطاعت اور فرما برداری کا یہ غیر معمولی واقعہ آج میری آپ کی اور آنے والی نسلوں میں نہیں ملے گا۔ ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں سبحان اللہ۔ جلیبیب رضی اللہ عنہ کا واقعہ، ان کی زندگی ہمارے لیے کتنا بڑا مشعل راہ ہے، ہمارے لیے کتنی بڑی ان کی زندگی قدوہ اور نمونہ ہے۔ جانتے ہیں یہ کون تھے؟ جانتے ہیں غریب صحابی تھے۔ یہ بھی کون تھے؟ یہ غریب صحابی تھے۔ یہ مدینے میں شادی کے لیے ترس رہے تھے، آ کر کے پیارے حبیب علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ میرے لیے کوئی لڑکی تلاش کر دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے کہا جاؤ کوئی انصاری گھرانے کی کوئی لڑکی ہے ان کے ماں باپ سے جا کر کے بات کرو اور میرا حوالہ دینا کہ محمد عربی علیہ السلام نے بھیجا ہے۔ وہ گئے انصاری گھرانے میں گئے، ان کے ماں باپ سے بات کرنے لگے کہ میں نکاح کرنے کے لیے آیا ہوں آپ کی بیٹی سے، مجھے رسول عربی علیہ السلام نے بھیجا ہے۔ ماں باپ تھوڑا ہچکچائے، یہ کون ہے، کدھر سے آیا ہے، کیا ہے اس کے پاس، اسٹیٹس کیا ہے، دولت کیا ہے، جائیداد کیا ہے، کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ لڑکی پردے کے اندر موجود تھی۔ لڑکی نے کہا سنو اگر میرے نبی نے بھیجا ہے میں تم سے نکاح کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ، یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ نفوس قدسیہ ہے، یہ وہ جماعت ہے سبحان اللہ جنہوں نے اپنی پسند کو بھی ٹھکرا دیا تھا سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ انہی کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ انہی کی اتباع کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ انہی کے طریقے پر ہمیں بھی چلنے والا بنائے۔ اور جانتے ہیں مدینہ منورہ کی ایک گلی میں، مدینہ منورہ کی ایک گلی میں رسول عربی علیہ السلام جا رہے ہیں، سامنے سے ایک شخص آ رہا ہے، اس کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی ہے۔ کس کی؟ سونے کی انگوٹھی اس کی انگلی میں پڑی ہوئی ہے۔ جانتے ہیں آپ علیہ السلام کی نظر مبارک پڑی، ایک عالم ایسا ہی ہونا چاہیے، ایک ذمہ دار ایسا ہونا چاہیے، گارجین ایسے ہونے چاہیے۔ ہماری بچیاں کیا کر رہی ہیں، ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، یہ مربی، ایک گارجین، ایک عالم، ایک معلم کی عادت ہونی چاہیے۔ پیارے حبیب علیہ السلام جا رہے ہیں، سامنے سے ایک شخص آ رہا ہے، اس کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی پڑی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا، سونے کی انگوٹھی نکالا، پھینک دیا۔ اللہ کے حبیب چل پڑے، کہا تجھے نہیں پتا ہے اللہ نے مردوں کے لیے سونا کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کیا کیا، اس کی انگوٹھی پھینک دی اور آپ علیہ السلام چل پڑے۔ یہ شخص بھی چل پڑا، سونے کی انگوٹھی پڑی ہوئی ہے۔ کہنے والوں نے کہا
جناب مردوں کے لیے حرام ہے نا، آپ کی فیملی کے لیے تو استعمال کر سکتے ہیں، خواتین کے لیے استعمال کر سکتے. اس نے جو تاریخی جملہ کہا اللہ کی قسم ہے میرے لیے آپ کے لیے عبرت کا پیغام ہے. اس نے کہا دیکھو میری فیملی بال یا گھر کی خواتین کے لیے استعمال کرنے کی اجازت ہے، لیکن میرے نبی نے جس چیز کو ہاتھ لگا دیا ہے اٹھا کر کے پھینک دیا ہے میں اسے چھونا بھی پسند نہیں کرتا. یہ اطاعت کا یہ معیار، پیروی کا یہ معیار آج میرے اندر آپ کے اندر آنے والی نسلوں میں ملے گا. یہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایسے آئے ہیں کتنی مثالیں دوں، کتنی مثالیں دوں. پڑھیے اتباع رسول، اتباع سنت کے حوالے سے صحابہ کرام کی کیا کیا قربانیاں رہی ہیں. ایک شخص تھے صحابی رسول تھے جن کا نام تھا خریم اسدی. نام یاد رکھنا، کیا نام تھا؟ جمعہ کا موقع ہے، دل میں آپ جواب دے دیجئے. نام تھا خریم اسدی، ان کا نام تھا. ایک موقع پر رسول عربی علیہ السلام نے فرمایا خریم اسدی بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا صالح ہے، بڑا نیک آدمی ہے، لیکن دو چیز کی کمی ہے. اصلاح ایسے کی جاتی ہے پہلے تعریف کرو اس کے بعد غلطی کی نشاندہی کرو. ہمارے اندر یہ عادت نہیں ہے. پیغمبر کی زندگی سے سیکھو جی جناب، پیغمبر کی زندگی سے عبرت اور نصیحت ہونی چاہیے. آپ علیہ السلام نے کہا خریم اسدی بڑا اچھا آدمی ہے لیکن دو چیز کی کمی ہے، بال ذرا لمبے ہیں اور ازار ٹخنے سے نیچے ہے. اگر یہ دو چیزوں کی اصلاح کر لے اللہ کے یہاں مقبول ہے. سبحان اللہ. کسی نے جا کر کے کہہ دیا خریم اسدی نام تھا ان کا، کہا خریم اسدی رسول عربی علیہ السلام نے آپ کی بڑی تعریف کی ہے لیکن کہا ہے دو چیزوں کی کمی ہے. کہا کیا؟ کہا بال آپ کے لمبے ہیں ذرا، اور پیجامہ ازار لنگی کچھ بھی کہہ لیں جو اس زمانے میں پہنا کرتے تھے کہا ذرا ٹخنے سے نیچے ہے. اللہ کی قسم ہے منبر رسول سے یہ فقیر بتا رہا ہے انہوں نے آؤ دیکھا نہ تھا او دیکھا، انہوں نے انتظار نہیں کیا، گھر سے قینچی منگوائی، اپنے ہاتھوں سے بال کاٹ لیا، اپنے ہاتھوں سے ازار جو ان کے ٹخنے سے نیچے تھا کاٹ لیا. کہا جاؤ نبی کو بتا دو میں نے نبی کے قول پر عمل کر لیا. سبحان اللہ. یہ اطاعت تو ہم بھی سنتے ہیں، مجھے معاف فرمائے آنکھ بند کر کے کہوں یا اشارے میں کہوں، آپ جیسا چاہیں ویسا کہوں. ہزاروں تقریریں ہم سنتے ہیں گٹکے کے خلاف، پان کے خلاف، بیڑی کے خلاف، تمباکو کے خلاف، شراب نوشی کے خلاف، حرام چیزوں کے خلاف، حرام کاروبار کے خلاف، حرام اشیاء کے خلاف. علماء بول بول کر کے بولتے رہیں گے. دعا کریں اللہ علماء کو قائم اور دائم رکھے، اللہ ان کی خدمات قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں آباد رکھے. ہم بھی سنتے ہیں ہزاروں تقاریر ہوتی ہے، ہزاروں خطبے ہوتے، سال میں 50 سے زائد مرتبہ جمعہ کا موقع آتا ہے، ہم سنتے ہیں لیکن مسجد کی سیڑھیاں بھی پار نہیں کرتے ہیں. ہمیں یہ بھی بات ہم اپنے ذہن و دماغ سے نکال لیتے. یہ اطاعت و فرما برداری کا یہ غیر معمولی واقعہ کس کے اندر ملے گا؟ اس ذرے زمین پر ایک ہی جماعت ہے، وہ جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے. اس لیے اللہ نے انہیں اپنے نبی کے لیے چنا تھا رضی اللہ عنہم اجمعین. ارے آسمان سے جو آیات آتی تھی مشق ستم کون مانتے تھے؟ پریکٹس کس پر کی جاتی تھی؟ وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی. سبحان اللہ. یہ پریکٹس کرتے تھے، یہ عملی نمونہ تھے. یہ آیت اتری ہے، عمل کون کر رہا ہے؟ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام. اور دو باتیں تین باتیں اور لے کر کے جائیے تب میں بات اپنی ختم کروں گا انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرے اللہ اس ملاقات میں محبت پیدا فرمائے، یہ ملاقات اللہ قائم اور دائم رکھے. یہ دینی محبت ہے، یہ اخوت کی بھائی چارگی، یہ اخوت، یہ دینی اخوت محبت ہے. سبحان اللہ. یہ جماعتی محبت ہے، یہ کتاب و سنت کی محبت ہے. اللہ یہ قائم اور دائم رکھے. جہاں تک بات ہے عمل کی، جذبہ عمل کی، سبحان اللہ بات آئی ہے تو میں بتا رہا ہوں، بات آئی ہے تو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جذبہ عمل کی جہاں تک بات ہے، عمل کا جذبہ کتنا تھا؟ اللہ اکبر. آسمان سے آیت اتری، کیا آیت نازل ہوئی؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. یہ آسمان سے آیت اتری، کیا معنی ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو،
غریب ہو پھر بھی خرچ کرو، امیر ہو پھر بھی خرچ کرو، خود ضرورت مند ہو محتاج ہو پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ خرچ کرنے کی آیت اتری، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ صحابہ کرام جو خود محتاج تھے، ضرورت مند تھے، خود جو خود فاقہ کشی کی زندگی جی رہے تھے، جب اللہ کے کلام میں یہ آیت آئی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ایک صحابی ہیں، نام یاد رکھنا، ابو عقیل جن کا نام آتا ہے، ابو عقیل انصاری صحابی ہیں۔ انہوں نے جب یہ سنا آسمان سے یہ ندا آئی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، دین کی مدد کرو، دین کو آگے بڑھاؤ، اسلام کو ترقی کی راہ پر لاؤ، گئے رات ہی میں چلے گئے ایک کھجور کے باغ میں گئے، رات بھر جا کر کے مزدوری کی، کھجوروں کے جو باغیچہ تھا درختوں کو سیراب کیا، 5 کلو کھجور ملے۔ کتنے؟ ذرا دل میں بولیے، 5 کلو کھجور ان کو مزدوری میں ملے۔ 5 کلو کھجور یہ جو ملے تھے نا، 2.5 کلو کھجور اپنے فیملی اہل خانہ کو دے کر کے آئے، اور 2.5 کلو کھجور لا کر کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ڈال دیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے کہا خرچ کرو، میرے پاس مال نہیں ہے، میں سونا لٹا دیتا، چاندی لٹا دیتا، اونٹ دیتا، گھوڑے اللہ کی راہ میں خیرات کرتا، کچھ نہیں ہے میرے پاس، میں خود محتاج ہوں، میں نے مزدوری کی ہے، 5 کلو کھجور ملے ہیں، 2.5 کلو بچوں کو دے کر کے 2.5 کلو اللہ کی راہ میں خیرات کر رہا ہوں۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا موقع ہے، ان 2.5 کلو کھجور کو نبی نے سونے پر بکھیر دیا، چاندی پر بکھیر دیا۔ منافقین نے تانا دیا یہ 2.5 کلو کھجور سے جنگ لڑنے جا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا ان منافقین سے کہہ دو اللہ نے 2.5 کلو صدقہ قبول کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ عمل کا جذبہ۔ مجھے معاف فرمائیں، بہت دنوں بعد میری آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ ہم یہ چھوٹے چھوٹے کام، یہ صاف صفائی کا کام اس لیے نہیں کرتے ہیں، ہمارا اسٹیٹس خراب ہو جائے گا، اسٹیٹس خراب ہو جائے گا۔ مسجد میں کنکر نظر آتے ہیں، تنکے نظر آتے ہیں، جھاڑو کی ضرورت ہے، مؤذن کسی بنا پر نہیں آئے، مؤذن کو فون لگائیں گے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، اسٹیٹس ہمارا خراب ہو جائے گا۔ ارے دنیا والوں اور اے دنیا دار لوگوں، دنیا کا اسٹیٹس مت دیکھو، آخرت کا اسٹیٹس دیکھو۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے، دنیا کا اسٹیٹس انہوں نے گنوا دیا، آخرت کے اسٹیٹس کو قائم رکھا۔ ہم اپنا اسٹیٹس چیک کرتے رہتے ہیں نا، چیک کرو، لیکن 24 گھنٹے میں کبھی یہ بھی چیک کرو میری آپ کی اللہ کے نزدیک کیا عزت ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ صحابہ کرام نے اسٹیٹس نہیں دیکھا، جو کام کرنے کا موقع ملا کر ڈالے۔ مسجد بننے لگی، مسجد نبوی، بات بڑی طویل ہو رہی ہے اور باتیں بڑی طویل ہو رہی ہیں، بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ بیٹھیے اللہ کے واسطے، اللہ سے دعا فرمائے، اللہ ہمارے سننے سنانے کو قبول فرمائے۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہونے لگی، ارے اللہ اکبر، عمار نے کیا کیا، سب ایک ایک اینٹ لے کر کے آ رہے ہیں، عمار 2 اینٹ لے کر کے آ رہے ہیں۔ رسول عربی نے دیکھا، کہا عمار اتنا بڑا بوجھ کندھوں پر لے کر کے جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، بخاری کی روایت ہے، یا رسول اللہ جنت کا طلبگار ہونا دنیا میں محنت کرنا ہی پڑے گا، محنت کرنا ہی پڑے گا، پیسہ نہیں ہے نا، جماعت و جمعیت کی مدد نہیں کر سکتے ہو نا، یہ خدمت کرو، شرٹ کھولو، کپڑے کھولو، صاف صفائی پہ لگ جاؤ، اسلام کی مدد کرو، دین کی خدمت کرو، مساجد کی خدمت کرو، اللہ نے جیسا ہنر دیا ہے وہ ہنر دین کے لیے استعمال کرو۔ اللہ سے دعا فرمائے، اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اور بات میں اپنی آگے بڑھا رہا ہوں، بڑی تیزی سے بتا رہا ہوں، یہ تو جذبہ عمل کی بات ہے، ہم بھی 1000 بات سنتے ہیں، عمل کا جذبہ نہیں آتا ہے۔ دعا فرمائے اللہ جذبہ عمل پیدا فرمائے۔ اسٹیٹس دنیا کا خراب ہو جائے اللہ منظور ہے، آخرت کا خراب نہ ہو، اللہ اس کی توفیق نصیب فرمائے، آمین رب العالمین۔ اور ایک اور بات کہہ کر کے 2 اور باتیں کہنی ہے، اس کے بعد ہی میں بات انشاءاللہ ختم کروں گا۔ ایک بات یہ ہے، عمل پر استقامت کی بات آئی ہے، صحابہ کرام میں عمل کی استقامت، ایک تو ہوتا جذبہ عمل، آپ نے کر دیا ختم ہو گیا، لیکن نہیں، صحابہ کرام وہ نفوس قدسیہ ہے، وہ جماعت ہے، سبحان اللہ، ایک کام شروع کر دیا مرتے دم تک اس کام کو کبھی چھوڑا نہیں تھا، اسے کیا بولتے ہیں؟ استقامت، اسے کیا بولتے ہیں؟ مداومت، ہمیشگی کے ساتھ کرنا، پابندی کے ساتھ کرنا۔ جانتے ہیں تسبیح فاطمی جانتے ہیں نا بھائی لوگ،
کیا نام ہے؟ تسبیح فاطمی. ہاں نام لیتے ہی سمجھ میں آنا چاہیے. فاطمہ نام آیا. یہ فاطمہ کون تھی؟ رسول عربی کی لخت جگر تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ لخت جگر تھی. جانتے ہیں ایک موقع ایسا آیا, یہی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں, یہ اپنے باپ ہم سب کے نبی امام الانبیاء سید الانبیاء اور رسول عربی علیہ السلام کے پاس آئی. کہا ابا جان مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ غلام آئے ہیں, خادمائیں آئی ہیں, نوکرانیاں آئی ہیں, ایک مجھے بھی دے دیجئے نا. دیکھ رہے ہیں سوال کرنے انداز دیکھ رہے ہیں, ادب دیکھ رہے ہیں, ادب. ابا جان ایک دے دیجئے نا, کیونکہ جانتے ہیں نا مشکیزہ بھر کر کے پانی کا گھڑا بھر کر کے لاتی ہوں نا, کمر پہ نشان پڑ گئے ہیں. ہاتھوں میں چکی کے مشین, چکی کا جو آٹے پیسنے کا جو مشین تھا اس زمانے میں, چلا چلا کر کے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے ہیں. ابا جان ایک خادمہ دے دیجئے تاکہ میرے کام میں معاون بن سکے, مددگار بن سکے. رسول عربی نے کہا بیٹی فاطمہ جانتی ہے وہ سارے غلام جو آئے تھے نا سب میں نے مہاجرین کو دے دیے, سارے میں نے انصار کو دے دیے. میرے پاس میری بیٹی فاطمہ کچھ نہیں ہے, لیکن ہاں ایک بات ہے میری بیٹی, اگر اس کام پر عمل کرے گی اللہ کی قسم ہے سارے دن کی تھکان, سارے دن کا غم, سارے دن کا ٹینشن اللہ پل میں ختم کرے گا. عمل کریں گے انشاءاللہ. پیچھے سے بولیے انشاءاللہ, بولیے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ بولنے میں گناہ نہیں ہے, اتنا بول سکتے ہیں, اجازت ہے خطبہ جمعہ کے موقع پر. عمل کریں گے نا انشاءاللہ. اس کو کہتے ہیں تسبیح فاطمی. کیا کہتے ہیں؟ تسبیح فاطمی کہتے ہیں. رسول عربی نے کہا میری بیٹی فاطمہ ایک کام کرنا, تھکاوٹ ہوتی ہے نا, تھکن ہوتی ہے نا, جسم سست ہو جاتا ہے نا, محنت کر کر کے ہاتھ پیر میں درد ہونے لگتے ہیں نا. میری بیٹی فاطمہ ایک کام کرنا, جب بستر پر جانا نا 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر. ایک روایت میں 34 بار کہا گیا, کہا ہاں 34 بار بھی ایک روایت میں موجود ہے. کہا یہ پڑھ لینا میری بیٹی, یہ پڑھ کر کے سو جانا, اللہ تیرے سارے تھکاوٹ کو ختم کر دے گا. سبحان اللہ. نبی نے کس سے کہا تھا؟ اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا تھا. غور سے سننا, اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا تھا. فاطمہ نے کیا کیا رضی اللہ عنہا؟ امت کی مائیں بہنیں موجود ہیں, یہ لے کر کے جانا, یہ سبق یاد کر لینا. اللہ کے حبیب نے اپنی بیٹی سے کہا, بیٹی نے اپنے شوہر کو بتایا. سبحان اللہ. دین ایسے پھیلتا ہے, دین کی اشاعت ایسے ہوتی ہے. بیٹی نے کیا کیا, اپنے شوہر علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ پیارے نبی محمد عربی علیہ السلام نے یہ پیغام دیا. علی ابن ابی طالب نے بھی شروع کر دیا. سبحان اللہ. کیا دیندار گھرانہ ہے جہاں بیوی بھی یہ تسبیح فاطمی پڑھے, شوہر بھی تسبیح فاطمی پڑھے. اللہ کی رحمت کیسے آئے گی. اور اتنا عمل کیا, اتنا عمل کیا, اتنا عمل کیا. جنگ صفین کی رات, یہ کون سی رات تھی جانتے ہیں؟ ٹینشن والی رات تھی. صبح لڑائی ہونے والی ہے, علی ابن ابی طالب اور امیر معاویہ کے مابین جنگ ہونے والی ہے, ہزاروں جانیں جانے والی ہے, لاکھوں کا نقصان ہونے والا ہے, ٹینشن والی رات ہے. جانتے ہیں کسی نے کہا علی ابن ابی طالب ایک بات یہ بتائیے, تسبیح فاطمی آپ نے کسی رات چھوڑا کیا؟ علی نے کہا اللہ کی قسم ہے تم چھوڑنے کی بات کرتے ہو, صبح لڑائی ہونے والی ہے, اس رات بھی میں یہ پڑھ کر کے سویا تھا. سبحان اللہ. یہ ہے عمل پر استقامت. کہاں صبح لڑائی ہونے والی ہے, جنگ ہونے والی ہے, اس رات بھی میں یہ تسبیح فاطمی پڑھ کر کے سویا تھا. یہ ہے عمل پر استقامت. دعا کرے اللہ ہمیں بھی قائم رکھے, اللہ نمازوں کی پابندی کرنے والا بنائے. فجر کی صورتحال بہت خراب ہے, آپ کے یہاں نہیں, میں آپ کے یہاں کی بات نہیں کرتا ہوں, ساری دنیا میں فجر کی صورتحال بہت خراب ہے. ہمارے ان بچوں کا آنکھ بند کر کے کہتا ہوں, ہمارے ان بچوں کی جو صبح ہو رہی ہے وہ 11 بجے ہو رہی ہے. اللہ سے دعا کرے 4 بجے ان کی صبح ہو. کتنے بجے؟ 4 بجے اللہ ان کی صبح ہو. اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے. اور 2 باتیں اور کہہ کر کے بات میں ختم کروں گا. بات عمل کی آ گئی ہے, استقامت کی بھی ہو گئی ہے, اور سبحان اللہ العزیز عمل پر استقامت کی بات آنے کے بعد ایک بات اور ہے, وہ یہ ہے
جو کہہ کر کے مجھے اپنی بات آگے بڑھانی ہے وہ یہ ہے ہماری اور آپ کی عبادتوں کا کیا حال ہے۔ میں کوئی صحابہ کرام سے موازنہ نہیں کر رہا ہوں اور دنیا کا کوئی بھی آدمی کر نہیں سکتا ہے۔ جانتے ہیں کسی نے یہ پوچھا تھا، ایک بڑے علامہ سے پوچھا، بڑے عالم دین سے پوچھا، تابعی سے پوچھا، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور امیر معاویہ میں افضل کون ہے؟ جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں کے دھول کے برابر میں ساری دنیا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس صحابہ کرام کا مقابلہ کون کرے گا؟ ان کا موازنہ کون کرے گا؟ میں تو خالی بتا رہا ہوں وہ کہاں تھے، ہم کہاں ہیں، وہ کس عروج پر تھے، ہم کس زوال میں آ گئے ہیں۔ ان پر رحمتیں آتی تھیں، ہم پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ ان پر بیماریاں نہیں آتی تھیں، ہم پر بیماری آ رہی ہے۔ وہ عزت کی زندگی جی رہے تھے، ہم مارے اور کاٹے جا رہے ہیں۔ فرق یہ ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں۔ ہماری عبادتوں کا حال کیا ہے؟ مجھے معاف فرمائیں، عصر کی نماز اگر امام صاحب پڑھا رہے ہیں، 4 کی جگہ امام اگر 3 پڑھ لیے ہیں، سلام بھی پھیر دیے ہیں، مقتدی میں کوئی لقمہ دینے والا نہیں ہے۔ یہ مقتدی ایسے ہیں نا، یہ 4 رکعت کی نماز میں حساب کرتے ہیں، دکان کا کاروبار کرتے ہیں، یہ اعداد و شمار کرتے ہیں۔ اور اگر امام صاحب پوچھ رہے ہیں حضرت میں نے 4 پڑھی ہے 3 پہ پڑھی ہے، تو مقتدی اس کو پوچھے گا آپ بتائیے آپ بتائیے آپ بتائیے۔ یہ میرا آپ کا یہ حال ہے۔ اگر امام سے غلطی ہو جائے، لقمہ دینے والا کوئی نہیں ہے، لقمہ دینے والے نہیں ہے۔ کیوں؟ یقین نہیں ہے کہ امام نے 4 پڑھی ہے یا 3 پڑھی ہے۔ یہ میری آپ کی عبادت کا یہ حال ہے۔ اور صحابہ کرام کی عبادت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین بولیے نا۔ دعا کیجیے اللہ ان کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے۔ عباد ابن بشیر، نام یاد رکھنا، اپنے بچوں کا نام رکھنا۔ عباد ابن بشیر صحابہ رسول ہیں۔ غزوہ ذات الرقاع کا موقع ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کہا، کیا کہا؟ 2 آدمی پہرہ داری کرے گا، یہ ساری مسلم جو فوج ہے، صحابہ کی جو فوج ہے، ایمان والوں کی فوج ہے، ان کی حفاظت کرے گا۔ بولے ٹھیک ہے۔ 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگی، ایک تھے عباد ابن بشیر اور ایک اور صحابی تھے۔ عباد ابن بشیر نے کہا دیکھو میرے بھائی ایک کام کرو، ہم دونوں رات کیوں خراب کریں، آپ بھی سو جاؤ، میں اکیلے پہرہ دوں گا، رات کا جب آخری حصہ آئے گا میں سو جاؤں گا، آپ پہرہ داری کرنا۔ انہوں نے منظور کر لیا۔ عباد ابن بشیر نے کیا کیا؟ کہا رات ایسے بیٹھ کر کے نہیں گنوانا چاہیے، کٹوں پر، چوراہوں پر، ہوٹلوں پر، اسٹیٹس چیک کرنے پر نہیں گنوانا چاہیے۔ انہوں نے عبادت شروع کر دی، نماز پڑھنے لگے۔ دشمن گھات میں تھا، موقع کی تاک میں تھا، اس نے تیر کا نشانہ لیا اور ان کے پیر پر مار دیا۔ یہ سورۃ الکہف تلاوت کر رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا سورہ ہے! آج جمعہ کے دن پڑھے کہ نہیں پڑھے ہیں؟ دعا کرو اللہ سورہ کہف پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ذرا آمین بولیے نا، آمین آمین بولیے نا۔ اللہ سورہ کہف پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ارے یہ نور ہے، نور۔ آج آپ نے سورہ کہف پڑھ لیا، 8 دن تک اللہ آپ کو نور عطا کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ انہوں نے سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے دشمن نے وار کیا، انہوں نے نکال کر کے پھینک دیا، نماز جاری رکھی۔ ایک مچھر بھی اگر ہمیں نماز میں کاٹ لیا، ہمیں بے چینی لگتی ہے، اچھلنے لگتے ہیں، کودنے لگتے ہیں۔ انہیں تیر لگ گئی ہے دشمن کی طرف سے، نکال پھینک دیا، تلاوت جاری ہے، قرأت جاری ہے۔ دشمن حیران ہے، میں کس مخلوق کو میں نے 3 مارا، یہ کون سی مخلوق ہے، یہ کون سی مخلوق ہے؟ جانتے ہیں دشمن نے دوسرا وار کیا، سیدھے پیر پر لگا، اس تیر کو بھی نکال کر کے پھینک دیا۔ یہ ہوائی باتیں نہیں ہے، اللہ کی قسم ہے، یہ اہل الحدیث کا منبر ہے، یا ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، یہ ہوائی باتیں نہیں ہے، یاد رکھنا حدیث کی بات ہے۔ یہ دوسرا تیر بھی نکال کر کے پھینک دیا اور اس کے بعد اپنی نماز مکمل کی، اپنے ساتھی کو جگایا، کہا اٹھو۔ ساتھی جب اٹھ کر کے دیکھا خون سے، پیر سے خون بہ رہا ہے، کہا کیا ہوا میرے بھائی، اٹھانا تھا نا، بتانا تھا، زہریلے سانپ نے ڈنگ مار لیا، کس نے کاٹ لیا؟ کہا دشمن کی تیر لگ گئی ہے۔ کہا بتانا تھا نا، کہا کیسے بتاؤں میرے بھائی، قرآن پڑھ رہا تھا، سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اللہ کی طرف سے حلاوت اور لذت آ گئی نا، درد کا احساس ہی نہیں ہوا۔ یہ ان کی عبادتوں کا حال ہے اور میری آپ کی عبادت ہے۔ حافظ صاحب قرأت اگر ذرا لمبی کر دیا، میں ہی خطبہ 5 منٹ زیادہ لے لیا ہوں،
बेचैनी तो आप महसूस नहीं कर रहे हैं, मुझे लग रहा है इंशाअल्लाह, और महसूस करेंगे भी नहीं। बात मैं अपनी ख़त्म करके ही दम लूँगा इंशाअल्लाह। और एक और बात बता करके बात ख़त्म कर रहा हूँ, वो एक गुजारिश पर इंशाअल्लाह, वो ये है मेरे भाई, ये तो इबादतों की बात हो गई है ना, एक है मेरे और आप में और सहाबे कराम में, बल्कि मैं और आप एक है ना, तो हम में और सहाबे कराम में एक बुनियादी फ़र्क ये है, हम जी रहे हैं दुनिया के लिए और वो जीते थे आखिरत के लिए। हम में उनमें बुनियादी फ़र्क है। मैं और आप जिंदगी भर खाली ये कहेंगे ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, और सहाबे कराम जिंदगी भर ये कहते थे ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, मेरे। और इसी मेरे के चक्कर में कोर्ट में जाओ, कचहरी में जाओ, अदालतों में जाओ, पुलिस स्टेशन में जाओ, झगड़ा इसी बात पर है ये मेरा है, झगड़ा इसी बात पर है ये मेरी जमीन है, झगड़ा इसी बात पर है ये दीवार मेरी है। साल हर साल तक मुकदमे चलते और सहाबा किराम इस बात पर झगड़ते थे ये मेरी नहीं तेरी है भाई। हाय हाय, ये मेरी नहीं है तेरी है ये, और हम कहते हैं तेरा नहीं ये मेरा है। हम इस तरह जी रहे हैं, वो इस तरह जीते थे। एक मिसाल दे रहा हूँ और एक अहम बात पर अपनी बात ख़त्म करूँगा। माफ़ी का तलबगार हूँ, वक्त मैंने ज़्यादा लिया है। वो क्या है जानते हैं? उम्मे सलमा, नाम याद रखना, उम्मे सलमा हमारी आपकी माँ है। ये कौन है? ये माँ है, मोमिनों की माँ। उम्मे सलमा फरमाती हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, कहती हैं कि अल्लाह के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो सहाबी आए, मुकदमा लेकर के आए, एक ज़मीन के झगड़े को लेकर के आए। क्या कह रहे थे? दोनों कह रहे थे या रसूल अल्लाह ये खेत मेरी यहाँ से यहाँ थी, मेरे भाई ने कब्जा कर लिया है। दूसरे ने कहा या रसूल अल्लाह नहीं ये मेरी ज़मीन है, मेरे भाई ने कब्जा कर लिया है। प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने दोनों के मुकदमे को सुना और सुन करके फैसला करने से पहले कहा देखो मैं भी एक बशर हूँ, एक इंसान हूँ, आदम का बेटा हूँ, मैं भी आदम का बेटा हूँ। तुम में से दो आदमी अपने मुकदमे लेकर के मेरे पास आते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है सच्चाई पर आदमी रहता है, सही तरीके से बोल ना पाने की वजह से हक से महरूम हो जाता है, और एक आदमी झूठ पर होता है, बातिल पर होता है, लेकिन चुल जबानी की वजह से, लफाजी की वजह से नाहक को वो हक बता देता है, झूठ को सच बता देता है। मैं क्या करता हूँ मालूम है? जिसकी बात मुझे अच्छी लगती है उसके हक में फैसला सुना देता हूँ, लेकिन याद रखो अगर कोई नाहक पर है, मैंने उसके हक में फैसला सुना दिया, मैंने जमीन का टुकड़ा नहीं जहन्नम का टुकड़ा मैंने उसे दिया है। मैंने जमीन की मिल्कियत नहीं, मैंने जहन्नम का हक दिया है। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने जैसे ये कहा, जहन्नम का नाम लिया, नाहक पर रहते भी अगर कभी मैं फैसला किसी के हक में कर देता हूँ, याद रखो उसे जहन्नम का अज़ाब मैं दे रहा हूँ। इतना सुनना था। वो दोनों जो ये कह करके आए थे ना ये मेरा है, मेरा है, दोनों कहने लगे या रसूल अल्लाह ये मेरा नहीं मेरे भाई का है। उसने कहा नहीं या रसूल अल्लाह ये उसका है, मेरा कुछ नहीं है, मेरी आपकी। और अल्लाह इन वकीलों को हिदायत है, वकील कोई है तो बुरे ना महसूस हो, बुरा ना लगे। ये सच को झूठ साबित करने के लिए, झूठ को सच साबित करने के लिए कैसे कैसे केसेस बना करके, अरे जिसका कुछ है ही नहीं है उसकी ज़मीन साबित कर देते हैं। अकबर इलाहाबादी ने कहा कि अकबर इलाहाबादी ने बड़ा अच्छा शेर कहा, उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं कहना उन्हीं को कहना। उन्होंने कहा था कि वकील जब पैदा हुआ तो शैतान ने ये कहा, वकील जब पैदा हुआ कह कर के बात मैं अपनी ख़त्म कर रहा हूँ। मुल्क के जो हालात हैं खुसूसन ख़ास तौर पर जो